آج کا سبق ہمارا یہاں سے ہے تختی نمبر 25 رسم الخط۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم یہ قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر لکھا گیا ہے رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان رونگ بنا ہوا ہے۔ اس طریقے سے جیسا کہ یہ چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے، رونگ کا نشان ان پر بنا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے، لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر نون الف زبر نا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ اگر اس طریقے سے قرآن پاک میں کہیں پر آ جائے حمزہ اور نون الف، تو وہاں پر نون کے بعد کا الف نہیں پڑھا جاتا، بلکہ انا کی طرح پڑھیں گے، یعنی بغیر الف کے نون پڑھا جائے گا، نون زبر نا، صرف اتنا پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ اب دیکھیے آگے یہاں پر ان کو ڈسکس کریں گے ان حروف کے اندر۔ تو ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، فا زبر فا، اف، حمزہ میم زیر ام، اف ام۔ دیکھیں یہاں پر فا کے بعد الف ہے، اور اوپر بتایا گیا ہے بہت جگہ الف واو یا قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، اور ان پر نشان رونگ بنا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر چھوٹا سا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے رونگ کا نشان بنا ہوا ہے، تو یہ الف نہیں پڑھیں گے، یہاں پر صرف فا پڑھیں گے، فا زبر فا، افا۔ حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، اف ام ما۔ اور یہاں پر یہ نون ہے، نون کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ میم پر یہاں تشدید ہے، اور آپ نے پہلے پڑھا ہے تشدید والا حرف اپنے پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو چونکہ نون پر جزم ہے، نون کو میم میں نہیں ملا سکتے بلکہ حمزہ کو میم میں ملائیں گے۔ حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، تا زبر تا، اف ام ما تا۔ غنہ کریں گے، یہاں نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ الف لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر فا زبر فا، الف نہیں ہے، یہاں پر اوپر الف دیا گیا تھا اور نیچے الف کو حذف کر دیا گیا۔ تو لکھنے کا طریقہ یہ ہے اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور پھر اس کے نیچے انہوں نے یہ پارہ نمبر اور رکو نمبر ڈالا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں یہ کون سے پارے میں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر پے بنا ہوا ہے، پارہ نمبر 4 اور رکو نمبر 6۔ اف ام ماتا چوتھے پارے میں ہے، چھٹے رکو پر۔ اسی طریقے سے 17ویں پارے میں ہے اور رکو نمبر 3 پر ہے یہ۔ اب آگے دیکھیے، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لائی، لام لام زبر لل، لائی لل، لام کھڑا زبر لا، لائی للہ، ہا زیر ہی، لائی للہ۔ یہاں پر دیکھیے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ لام لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام لفظ اللہ کا پر ہوتا ہے، اور یہاں پر زبر ہے تو اس لیے موٹی آواز میں لام کو پڑھیں گے، لائی للہ۔ دیکھیے یہاں پر الف نظر آ رہا ہے آپ کو، لام الف زبر لا نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ لام زبر لا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو لکھنے میں تو آئے گا یہ، لیکن پڑھنا نہیں ہے اس کو، بلکہ اس طریقے سے پڑھیں گے جس طرح نیچے لکھا ہوا ہے، اور پارہ نمبر رکو نمبر بھی ڈالا ہوا ہے ان کے نیچے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، با واو مد پیش بو، ان تبو، حمزہ زبر ا، انتبوء۔ دیکھیے اس طریقے سے یہاں پر بھی الف ہے اور اس پر رونگ کا نشان بنا ہوا ہے، تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں ان پر رونگ کا نشان بنا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ سرکل کی شکل میں ملے گا، گول شکل میں بنا ہوا ملے گا، چھوٹا سا سرکل کی طرح۔ تو لکھنے میں الف نظر آئے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، پڑھیں گے اس طرح بغیر الف کے، جیسے یہاں پر حمزہ زبر آ، الف نہیں ہے یہاں پر۔ آگے دیکھیے، میم نون زیر من، نون زبر نا، با زبر با، من نبا، حمزہ زیر ای، من نبئی،
یہاں پر بھی اسی طریقے سے الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف با زبر با پڑھیں گے، اور یہ حمزہ یا کی شکل میں ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای نہیں پڑھیں گے، حمزہ زیر ای۔ من نبئی، میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ہا کھڑا زیر ہی، ملئہ۔ اسی طرح یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی لام الف زبر لا نہیں پڑھیں گے، بغیر الف کے پڑھیں گے، ملئہ۔ نیچے دیکھیے کس طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ واو زبر و، لام زبر لا، ولا، لام الف زبر لا نہیں پڑھیں گے، حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ض، عین واو پیش رو، یہ الف جو لکھا ہوا ہے یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، ولا اوضعوا، نیچے لکھ دیا گیا کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، بغیر الف کے لام پڑھیں گے صرف۔ ثا زبر ثا، میم واو پیش مو، ثمو، دال زبر دا، ثمودا۔ اسی طرح یہاں دال الف زبر دا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے جس طرح نیچے لکھا ہوا ہے بغیر الف کے، دال زبر دا۔ لام زیر لی، تا تا زبر تت، لتت، لام پیش لو، لتتلو، واو زبر و، لتتلو۔ یہاں پر بھی الف نہیں پڑھیں گے، بلکہ جس طرح نیچے لکھا ہوا ہے صرف واو زبر و پڑھیں گے، لتتلو۔ لام نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش رو، واو زبر و، لن ندعو۔ اور نون پر تشدید آ جانے کی وجہ سے یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، لام کو نون میں ملائیں گے ڈائریکٹ، یہ نون ختم ہو جائے گا، درمیان سے یہ نون حذف ہو جائے گا اور ڈائریکٹ لام نون میں ملے گا، لن ندعو۔ لام زیر لی، شین یا زبر شی، شین الف زبر شا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ شین یا میں ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، اور آپ نے پڑھا ہے جزم والا حرف اپنے پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو شین یا زبر شی، لی شی، حمزہ دو زیر ان، لی شی ان، تو لکھا ایسے ملے گا لیکن پڑھا اس طریقے سے جائے گا جس طرح نیچے لکھا ہوا ہے بغیر الف کے۔ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، نون زبر نا، لیکن، تو یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے جس طرح نیچے لکھا ہوا ہے نون زبر نا، لیکن۔ تو قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا ملے گا لیکن پڑھا اس طریقے سے جائے گا بغیر الف کے۔ لام زبر لا، حمزہ، حمزہ دال زبر اذ، لأذ، با زبر با، حا نون زبر حن، لأذبحن، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، لأذبحنہ۔ یہاں پر بھی الف نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر الف کے پڑھیں گے جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ لام زیر لی، یا را زبر یغ، لیغ، با پیش بو، لیغبو، واو زبر و، لیغبو، فا یا زیر فی، لیغبو فی۔ یہاں پر را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے پر، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر زبر ہے، لیغبو فی، اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، بغیر الف کے پڑھیں گے، واو زبر وا، جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے واو زبر وا بغیر الف کے، لیغبو فی۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لئی لل۔ یہاں پر دیکھیے یا بھی ہے اور الف بھی ہے، تو یہ دونوں حذف ہو جائیں گے، لام کو لام میں ملائیں گے، لام کے اوپر یہاں جزم ہے، لئی لل۔ جیم زبر جا، حا یا زیر حی، جحی، میم زیر می، لئی لل جحیم۔ لام الف زبر لا نہیں پڑھیں گے، بغیر الف کے پڑھیں گے، لئی لل جحیم۔ لام زیر لی، یا با زبر یب، لیب، لام پیش لو، لیبلو، واو زبر و، لیبلو۔ اسی طرح یہاں پر یہ الف نہیں پڑھیں گے، بغیر الف کے پڑھیں گے، واو زبر و۔ نون با زبر نب، لام پیش لو، نبلو، واو زبر و، نبلو۔ اسی طرح یہاں پر بغیر الف کے صرف واو پڑھیں گے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، لام سین زیر لس، بی سلس، یہ لام بنا ہوا ہے لام اور اس کے نیچے زیر ہے، تو لام سین زیر لس،
سین کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے سین میں ملائیں گے لام کو، لام سین زیر لس، اور یہ درمیان سے جو الف آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ بئسلس میم پیش مو، بئسلسم پڑھیں گے اس طرح جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے، لام کے بعد میں الف نہیں آ رہا یہاں پر، جس طرح یہاں پر لام کے بعد الف ہے تو لکھا ایسے جائے گا اور پڑھا ایسے جائے گا۔ بئسلسم لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، لأن تا میم پیش تم، لأنتم حمزہ زبر ا، شین دال زبر شد، اشد دال پیش دو، اشد، لأنتم اشد، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھیں گے، بغیر الف کے پڑھیں گے جس طرح یہاں پر ہے، لأنتم اشد، سین زبر سا، لام الف زبر لا، سلا سین زیر سی، سلاسی، لام زبر لا، یہ الف نہیں پڑھیں گے، صرف لام پڑھیں گے جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا ہے، سلاسلا، قاف زبر قا، واو الف زبر وا، قوا، را یا زیر ری، قواری، را زبر را، قواری را، الف نہیں پڑھیں گے، صرف را پڑھیں گے جیسا کہ یہ لکھا گیا ہے، را زبر را، قواری را، میم زبر ما، لام زبر لا، ملا حمزہ زیر ای، ملائی، ہا میم زیر ہم، ملائہم، ملائہم لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے بغیر الف کے، ملائہم، جیسا کہ یہاں پر لام کے اوپر زبر ہے اور بغیر الف کے ہے، ملائہم، ولا انا، دیکھیے ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا تھا کہ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جاتا، تو یہاں پر یہ انا ہے اور نون کے بعد الف ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر نشان رونگ بھی بنا ہوا ہے، قرآن پاک میں یہ سرکل کی طرح آپ کو لکھا ہوا ملے گا، یہاں پر لفظ انا میں رونگ کا نشان لگا ہوا ہے لیکن قرآن پاک میں یہ سرکل کی شکل میں ملے گا، تو اس کو ہم بغیر الف کے پڑھیں گے، جیسا کہ نیچے دیا ہوا ہے نون بغیر الف کے، تو لکھا ہوا ایسے ملے گا لیکن ہم اس کو پڑھیں گے بغیر الف کے، اس طرح جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے، ولا انا، عین الف زبر ع، با زیر بی، دال میم دو پیش دم، عابدم، میم الف زبر ما، عین زبر ع، با تا زبر بت، ما عبد تا میم پیش تم، ما عبدتم، دیکھیے یہاں پر با تا زبر بت پڑھیں گے، دال کو نہیں پڑھیں گے، یہ دال بیچ میں سے ختم ہو جائے گا کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والا حرف پچھلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو دال کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یعنی زبر زیر پیش نہیں ہے جس سے کہ ہم دال کو تا میں ملا سکیں، اس لیے ہم اس سے پچھلے والے حرف با کو تا میں ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر زبر ہے، تو با تا زبر بت پڑھیں گے، دال کو نہیں پڑھیں گے، ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم، عبد تم نہیں پڑھیں گے عبد، بلکہ عبد تم تا میں ملا کر با کو پڑھیں گے، اور اس نون کے بعد کے الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف نون پڑھیں گے، یعنی لکھا ہوا تو انا ہے الف کے ساتھ لیکن پڑھیں گے بغیر الف کے، ولا انا بنا کھینچے نون کو پڑھیں گے، ولا انا عابد ما عبدتم، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، یہ یہاں پر یا بنا ہوا ہے، یا نہیں پڑھیں گے، 3 حرف بتائے گئے تھے، الف واو یا، ان تینوں کو رونگ کا نشان جہاں پر بنا ہوا ملے گا وہاں نہیں پڑھیں گے، تو سین کھڑا زبر سا، موسا، یا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح پڑھیں گے، سین الف زبر سا جیسا کہ یہاں پر ہے، کیونکہ کھڑا زبر الف کے برابر ہوتا ہے اس لیے انہوں نے یہاں پر سین الف زبر سا لکھا ہے، موسا، عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا، عیسا، اسی طرح یہاں پر یا نہیں پڑھیں گے، آگے دیکھیے زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا زبر تا، زکاتا، تو کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو نہیں پڑھیں گے، صرف کاف پڑھیں گے جیسا کہ نیچے لکھا ہوا ہے، زکاتا، صاد زبر ص، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا زبر تا، صلاتا، اسی طرح یہاں پر صرف لام کو پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے، ح زبر ح، یا کھڑا زبر یا، حیا، تا دو زیر تن، حیاتن، جہاں پر رونگ کا نشان یا سرکل کی شکل میں بنا ہوا ان تینوں حرفوں پر آئے وہاں ان تینوں حرفوں کو نہیں پڑھیں گے،
حیاتن یہاں پر واو ہے اس لیے واو کو نہیں پڑھیں گے. میم شین زیر مش کاف کھڑا زبر کا مش کا تا دو زیر تن مش کا تن. اسی طرح یہاں پر واو کو نہیں پڑھیں گے, صرف کاف کھڑا زبر کا پڑھیں گے مش کا تن. تو جہاں پر بھی یہ 3 حرف آئیں گے الف واو اور یا, تو وہاں پر ان کو نہیں پڑھا جائے گا اور ان کے اوپر سرکل کی طرح نشان بنا ہوا آپ کو ملے گا, تو وہاں پر ان کو نہیں پڑھنا ہے ہمیں.